بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار عادل مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز پاکستان۔ ناظرین، آج میں جس درخت کے تلے کھڑا ہوں اس کا نام ہے برگد کا درخت۔ یہ 400 سال پرانا ہے اور اس کی اپنی ہی تاریخ ہے۔ اس درخت نے نہ صرف قیام پاکستان کو بنتے دیکھا بلکہ مغلیہ تاریخ کے جو ہے عروج و زوال دیکھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہزاروں پرندوں کو آشیانہ بھی فراہم کیا۔ آج بھی یہ درخت 400 سال بعد بھی پوری آب و تاب کے ساتھ لاہور چڑیا گھر میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر کرن سلیم صاحبہ موجود ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس درخت کی ہسٹری بھی جانیں گے، آب و تاب، شان و شوکت اور اس کے حوالے سے دیگر معلومات لیں گے۔ جی میڈم، 400 سال پرانا برگد کا درخت ہے، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ لاہور زو میں یہ درخت ہمارے قدیم ترین درختوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ہمارا زو میں یہ ایک دفعہ ایک زمانے میں یہ لارنس باغ کا ہی حصہ تھا، تو بہت سارے درخت یہاں پر اس دور کے آپ کو ملیں گے۔ ان میں ان تمام درختوں میں یہ سب سے پرانا درخت ہے، اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ سائنٹیفکلی، کلچرلی، ریلیجیسلی ہر حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ سب سے اہم تو یہ ہے کہ اس کی، جیسے کہ اس میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں، آپ کو ہمارے لٹریچر میں اس کا بہت زیادہ سراغ ملے گا۔ پورے گاؤں اس کی چھاؤں تلے بیٹھ جایا کرتے تھے، گاؤں کے اسکول اسی چھاؤں کے نیچے ترتیب دیے جا رہے ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر اگر ہم اپنے لاہور زو میں بات کریں تو یہ درخت جو بہت سارے پرندوں اور جانوروں کا مسکن بھی ہے۔ جو اس میں نیچرل جو برڈ ویرائٹی پائی جاتی ہے اس پورے ایریا میں، اسپیشلی اس درخت کے اوپر، وہ بہت ساری ہے۔ اچھا میڈم، برگد کا درخت جو ہے ایک زمانے میں بڑا عام تھا۔ برگد کے درخت ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتے تھے، لیکن اب جو ہے دھرتی کے درخت جو ہیں وہ دھرتی سے غائب ہیں۔ مثلاً کیکر نہیں نظر آتا، دیگر جو ہے شیشم ہو گیا، اور جو ہے یہ درخت کیوں نہیں ہے اور آرٹیفیشل درخت آ گئے ہیں، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ اس حوالے سے جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھ رہی ہے اور ہماری زمین کے اوپر جو دوسرے ہیومن پریشر ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے درخت جو ہیں، جو جنگلات ہیں، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا ایفیکٹ ہماری وائلڈ لائف کے اوپر بھی آتا ہے۔ ہماری کوشش لاہور زو میں ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہم جتنے ہمارے نیٹو درخت ہیں وہ بہت زیادہ لگائیں، اور وہ درخت جو پھلدار ہوں تاکہ پرندے نیچرلی جو یہاں پر ماحول میں پائے جاتے ہیں وہ ان درختوں کے اوپر واپس آ جائیں۔ اچھا میڈم، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امپورٹڈ پودے جس طریقے سے گھروں میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، کوٹھیوں میں، لاہور کے پوش ایریاز میں دیکھیں تو کھجور ہو گیا، دھریک ہو گیا، شیشم، یہ درخت جو ہیں، ٹالی ایک بہت عام ہوتی تھی، بڑے گانے بھی اس پہ بنا کرتے تھے، اور جب ہم سکولز میں تھے تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ جگہ جگہ یہ ہوتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے، کیوں لوگوں کا رجحان جو ہے دھرتی کے درختوں سے جو ہے غائب ہو گیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب جگہ ظاہر ہے، جب انسان گھر بناتے ہیں تو اس میں آرنامنٹل پودوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات، پہلے جو تھے لینڈ ایریا زیادہ ہوتا تھا، وہاں پر پلانٹیشن ہو رہی ہوتی تھی۔ اب کم جگہ ہے، کم جگہوں کے اوپر لوگوں کا رجحان خوبصورتی کی طرف زیادہ جاتا ہے، دوسری چیزوں کی طرف کم جاتا ہے۔ لیکن اس رجحان کو واپس ہم ہی نے لے کر آنا ہے کہ جو ہمارے نیٹو درخت ہیں، جو اس ماحول میں بہتر ہیں اور جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ جو ایک نیچرل آپ کی وائلڈ لائف کے لیے بھی جو فائدہ مند ہیں، ہمیں وہی لگانے ہیں۔ اچھا میڈم، عرصہ دراز سے آپ لاہور چڑیا گھر میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ یہاں پہ آتی ہیں، وزٹرز کو بھی وزٹ کراتی ہوئی آپ نظر آتی ہیں، تو اس درخت کے بارے میں بتائیں کہ اس کو جب آپ دیکھتی ہیں کیسا محسوس کرتی ہیں، اور اس کو دیکھ کے آپ کو کیا خیالات ذہن میں جنم لیتی ہیں؟ اس کو دیکھ کے واقعی یہ خیالات آتے ہیں کہ اگر درخت ہم جان سکتے ہیں کہ درخت کیا سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، تو بیسکلی یہ کہ کتنے لوگ آئے اور گئے اور کتنے دور آئے اور گئے ہیں جو اس درخت نے دیکھے ہیں، اور یہ اس وقت میں بھی یہ اپنا لوگوں کو چھاؤں فراہم کر رہا تھا، بیٹھنے کے لیے جگہ دے رہا تھا، آکسیجن دے رہا تھا، جو ہم سب سے اہم اس کا سائنٹیفک جو فائدہ درختوں کا ہم بتاتے ہیں، اور آج بھی یہ اسی طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو یہی ان سے سبق حاصل کرنے والوں کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ کوئی بھی دور ہو، جو ہمارا رول ہے، جو ہمارا فنکشن ہے، جو ہمارا کردار ہے، ہم نے وہ نبھاتے جانا ہے۔ جی بالکل، بڑی پیاری بات کی کرن سلیم صاحبہ نے کہ 400 سال قبل ہی برگد کا یہ درخت جو ہے ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتا تھا، اور آج 400 سال بعد بھی یہ بوڑھا درخت جو ہے ٹھنڈی چھاؤں فراہم کر رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لاہور کے اس درخت کو پرانے درختوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور وزٹرز آتے ہیں اور اس درخت کو دیکھتے ہیں، اور جب اس کا یہ جو خوبصورت بورڈ لگا ہوا ہے جو اس کے اوپر تحریر لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو بڑی آسودگی بھی محسوس ہوتی ہے، اور درختوں کے حوالے سے اویئرنیس بھی پیدا کی جا رہی ہے۔ لاہور چڑیا گھر کے حوالے سے مزید کسی پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔